بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام آفتاب جان ہے اور میں استاد خالد علی صاحب مسٹر پاکستان کا شاگرد ہوں۔ میں نے اپنا باڈی بلڈنگ کا آغاز 2005 میں کیا۔ 2006 میں نے پہلا مقابلہ دیکھا۔ اس مقابلے کو دیکھنے کے بعد مجھے شوق ہوا کہ میں بھی مقابلے کی تیاری کروں، میں بھی ان جیسا بنوں۔ تو لوگوں نے میرا بہت مذاق اڑایا کیونکہ میں بہت زیادہ سمارٹ لڑکا تھا، تو میں نے لوگوں کی باتوں کو توجہ نہیں دی اور چپ کر کے اپنی محنت شروع کی۔ اب کرنا کیا ہے مجھے یہ نہیں پتا تھا۔ جس سینئر نے باڈی بلڈر نے بتایا کہ آپ یہ کھا لو، آپ یہ والا ورک آؤٹ کر لو، تو میں ان کی بات مان کے میں فالو کرتا گیا اور الحمدللہ جونیئر کیٹیگری میں اپنی جم سے فرسٹ آیا۔ اب جونیئر کا مقابلہ جیتنے کے بعد میری شادی ہوگی۔ اب شادی کے بعد گھر کی ذمہ داری بھی میرے پر تھی جو میں نے پوری کر لی تھی، لیکن میرا جو دماغ تھا وہ سارا جا رہا تھا اسپورٹس کی طرف، باڈی بلڈنگ کی طرف، کہ میں ایز اے باڈی بلڈر بنوں، میں اپنا باڈی بلڈنگ میں کیریئر بناؤں، میرا اپنا جم ہونا چاہیے۔ میرے یعنی کہ ساری ترجیحات جو تھی وہ ایز اے اسپورٹس مین لگ گئی تھی۔ اور ابو جان چاہتے تھے کہ میں گورنمنٹ جاب کروں، گورنمنٹ امپلائر بنوں، تو لہٰذا میں نے ابو جی سے کہا کہ پاپا میں مسٹر لاہور کا مقابلہ کھیلنا چاہتا ہوں۔ تو میرے ابو جی نے مجھے بھرپور سپورٹ کیا، میرا سارا گیم کا خرچہ بھی اٹھایا، میرے فیملی کو بھی سپورٹ کیا۔ تو 2009 میں الحمدللہ میں کھیل فیڈریشن سے جونیئر کا مسٹر لاہور بنا اور پنجاب میں سیکنڈ ہوا۔ جونیئر مسٹر لاہور جیتنے کے بعد میرے اندر ایک طوفان سا اڑ گیا کہ میں کر سکتا ہوں، میں اچھا اسپورٹس مین بن سکتا ہوں۔ میں اپنا کیریئر بنانا چاہتا تھا باڈی بلڈنگ کے اندر، پر میرے والد صاحب نے مجھے گورنمنٹ جاب کے لیے فورس کیا، تو میں نے کنٹونمنٹ بورڈ میں اپلائی کیا اور الحمدللہ وہاں پہ میری گورنمنٹ جاب لگی۔ اپنی تنخواہ کے اندر صرف میرا گھر کا خرچہ ہی پورا ہوتا تھا، تو اپنی گیم کو کنٹینیو کرنے کے لیے میں نے پارٹ ٹائم جم میں جاب شروع کر دی ایز اے کوچ ٹرینر۔ تو وہاں سے جو سیلری ملتی تھی اس سے میں اپنی ڈائٹ پوری کرتا تھا، اور جو کین بورڈ سے سیلری ملتی تھی اس سے میں اپنے گھر کے خرچے پورے کرتا تھا۔ تو جب میں نے والد صاحب کو کہا کہ میں نے آگے مقابلے کی تیاری کرنی ہے، میں نے مزید مقابلے کھیلنے ہیں، تو گھر کی طرف سے بہت شدید پریشر تھا میرے اوپر کہ جتنا شوق پورا کرنا تھا اب ہو گیا اب آپ کا، اب آپ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچو، اپنی فیملی کے بارے میں سوچو۔ پر میں اپنا فیوچر اسپورٹس میں بنانا چاہتا تھا، اور اتنا مجھے سمجھ لگ گیا تھا کہ بغیر استاد کے کوئی انسان کبھی آگے نہیں جا سکتا۔ تو مجھے ایک ٹیچر چاہیے تھا، ایک رہبر چاہیے تھا جن کی انگلی پکڑ کے میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ تو لہٰذا میری زندگی کا وہ سب سے خوش قسمت دن تھا جب استاد خالد علی صاحب نے مجھے اپنی شاگردی میں دیا۔ ان کی شاگردی میں آنے کے بعد اصل لائف کی اسٹرگل جو تھی وہ پھر شروع ہوئی۔ صبح میں نے جانا کین بورڈ میں آفس جاب کے لیے، صبح جانا 7 بجے، شام کو 4 بجے آنا، 5 بجے مجھے پھر جانا جاب کے لیے، وہاں سے مجھے فری ہو کے پھر رات کو استاد جی کے پاس جانا ٹریننگ کرنے کے لیے۔ اور استاد جی کی ٹریننگ اتنی سخت ہوتی تھی، اتنی سخت ہوتی تھی کہ انسان جم میں جاتا ہوا بہت مسکراتا ہنستا ہوا جاتا تھا، لیکن جب واپس آتا تھا تو اس کی یہ حالت ہوتی تھی کہ جیسے تھانے پہ کسی نے ریمانڈ لیا ہو اس کا۔ اب آفس سے مجھے لیو نہیں ملتی تھی کمپٹیشن کے لیے، ہر سال میرا ایسے ہی گزر جانا۔ بالآخر 2013 میں مجھے 15 دن کی لیو ملی اور ہم نے لاہور کا مقابلہ کھیلا، تو اس میں 75 کلو گرام میں سینئر میں سیکنڈ نمبر پر آیا۔ تو اس کے بعد پھر 2014 بھی آیا، کوئی چھٹی نہیں ملی، 2015 بھی کوئی چھٹی نہیں ملی۔ تو میں نہ اکتاس ہے گیا تھا اپنی جاب سے کہ اس جاب کی وجہ سے میں اپنا باڈی بلڈنگ میں کیریئر نہیں بنا پا رہا، نہ مجھے ریسٹ کا ٹائم ملتا تھا، نہ میری ڈائٹ پوری ہے، نہ میری نیند پوری ہے، سارا دن میں نے صبح سے لے کے رات تک کام میں رہنا ہے، تو مسل میں انجریاں ہو رہی تھی بہت زیادہ۔ تو لہٰذا ایک ٹائم آیا کہ مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ یا مجھے اپنی باڈی بلڈنگ کو ساتھ لے کر چلنا ہے یا تو مجھے اپنی گورنمنٹ جاب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اور یہ میرے لیے بہت سخت ترین دن تھے کیونکہ میری فیملی کا میرے پہ بے تحاشا پریشر تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جاب نہیں چھوڑنی، لیکن میں نے اپنے باڈی بلڈنگ کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپنی جاب سے کوئٹ کیا، میں نے اپنی سرکاری نوکری چھوڑ دیا اور اپنا فل فوکس میں نے اپنی ایکسرسائز پہ اور اپنے جم میں رکھا۔ اب ہوا یہ کہ جم میں لڑکوں کی تعداد بہت کم ہوگی، اچانک سے جم خالی ہو گیا، تو حالات بہت زیادہ ٹائٹ ہو گئے۔ اور اس کے بعد ٹی بار لگانے لگا، تو ٹی بار لگاتے ہوئے میری بیک بون انجری ہو گئی، اور ایسی شدید انجری تھی کہ میں ہمت ہار گیا۔ ہر طرف سے میرے پر مشکل اور پریشانی آ رہی ہے، میں کوئٹ کر رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں لگ رہی۔ تب میرے استاد جی نے مجھے سمجھایا کہ اللہ پاک انسان کو بھوک سے بھی آزماتے ہیں، خوف سے بھی آزماتے ہیں اور اکیلا بھی کر دیتے ہیں۔ بیٹا اس ٹائم تم بھوک سے بھی آزمائے جا رہے ہو، تم پر خوف بھی ہے، تمہاری کمر میں درد ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، کیسے کرے گا، جاب چھوڑ دی ہے، تم اکیلے ہو اس ٹائم، یہ تمہاری لائف کا سب سے بڑا امتحان ہے، اگر تم اس امتحان میں پاس ہو گئے تھے تم ایک دن چیمپئن بنو گے، یہ استاد جی کہتے تھے۔
تو وہ ایک اچھا جو استاد ہوتا ہے نا، وہ صرف لڑکوں کو ایکسرسائز کرنا، خوراک کھانا، اس سے ہٹ کے بہت آگے کچھ سکھاتا ہے۔ ایک استاد کے پاس ہر بند تالے کی چابی ہوتی ہے۔ میرے استاد جی نے مجھے ہمیشہ قدم قدم پہ موٹیویٹ کیا، انہوں نے مجھے کبھی مایوس نہیں ہونے دیا۔ استاد جی جب کہتے تھے نا کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ لفظ ان کے منہ سے جب سنتے تھے تو اس طرح لگتا تھا کہ جیسے مشکل آئی ہی نہیں ہے، پوری مشکل ختم ہو گئی ہے، بس آگے آسانی ہی آسانی ہے۔ تو ایک اچھا جو ٹیچر ہوتا ہے، جو ایک ریپر ہوتا ہے، جو استاد جی ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی اپنے شاگرد کو مایوس نہیں ہونے دیتے، کبھی گرنے نہیں دیتے۔ ہم نے دن رات محنت کی، میرے استاد جی نے میرے اوپر بہت محنت کی۔ 2016 کا مسٹر لاہور کا مقابلہ جیتنے کے بعد اب میں نے اپنے کمپٹیشن سے بریک لی، اب میں نے اپنا سارا فوکس اپنی فیملی پہ اور اپنے کاروبار پہ رکھا۔ اسی طریقے سے ایک دن گزرتا، سال گزر گیا، استاد جی نے مجھے ایک دن بلایا اور ٹھیک ٹھاک مجھے ڈانٹا کہ تم اپنے پروفیشن سے، جاب سے، اپنے مقصد سے پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ دوبارہ مقابلہ آ رہا ہے پاکستان اولمپیا کا، اور یہ بہت بڑا مقابلہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس میں کھیلو۔ اب استاد جی نے سارا پلان دیا اور ایکسرسائز کرانا شروع کر دی۔ تو اس مقابلے کی اتنی سخت ایکسرسائز تھی کہ جو آج سے پہلے تک استاد جی نے کبھی اس طرح کی ایکسرسائز نہیں کروائی تھی، نہ میں نے ان کو کبھی اس طرح غصے میں ایکسرسائز کرواتے دیکھا تھا۔ وہ یہی کہتے تھے کہ یہ مقابلہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا مقابلہ ہے، تو اس کے لیے اتنی ہی بڑی محنت اور اتنی زیادہ تکلیف کاٹنی پڑے گی۔ لیکن 2 سال کا گیپ آنے کی وجہ سے نہ میں استاد جی کے معیار کے مطابق ایکسرسائز کر پا رہا تھا، نہ ہی کے بتائے ہوئے ڈائٹ پلان کو میں فالو کر رہا تھا، میرے سے بار بار چیٹ ہو جاتا تھا۔ میں نے محنت کی، دن رات محنت کی، ہم نے تیاری شروع کی اور میں نے 80 کلو گرام میں پاکستان اولمپیا کے اندر براؤن میڈل جیتا، یعنی 3rd نمبر پر میں آیا۔ پاکستان اولمپیا میں براؤن میڈل جیتنے کے بعد مجھے پاکستان واردہ سے جاب کی آفر ہوئی ایز اے اسپورٹس مین، اور الحمدللہ میں نے جاب ایکسیپٹ کی۔ اور ایک کھلاڑی کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے، پاکستان واردہ پاکستان کی سب سے بڑی اسپورٹس ٹیم ہے باڈی بلڈنگ کی، اس میں مجھے موقع ملا 75 کلو گرام کا۔ اب ہماری تیاری کنٹینیو چل رہی ہے۔ مقابلہ بالکل قریب آیا ہوا تھا کہ پاکستان میں کووڈ آ گیا، بلکہ پوری دنیا میں آ گیا اور پاکستان شٹ ڈاؤن ہو گیا، مقابلے کینسل، کاروبار بائک اور ہم لوگ گھروں میں بیٹھ گئے۔ ایک مشکل وقت آیا تو ہمت نہیں آنی، میں نے جم سے سامان اٹھا کے اپنے گھر میں لے آیا اور جتنا میرے سے ہو سکتا تھا میں گھر میں اپنے آپ کو ٹرین کرتا تھا، ایکسرسائز کرتا تھا، میں نے ایکسرسائز نہیں چھوڑی۔ 2021 میں دوبارہ سے ہم نے مقابلے کی تیاری شروع کی، جو کہ کراچی میں تھا، مسٹر پاکستان کا۔ اس میں بھی مجھے 75 کلو گرام کا ٹارگیٹ ملا اور محنت کیا، اور اس میں میری 2nd پوزیشن ہے، میں سلور میڈل ہوا، 2nd نمبر پہ میں آیا۔ اور اسی طریقے سے محنت جاری ہے۔ 2022 میں مسٹر پاکستان جو خیبر پختونخوا پشاور میں ہوا، اس میں نے 80 کلو گرام میں حصہ دیا، اس میں بھی میں 2nd آیا پچھلے بار کی طرح۔ تو اس کے بعد نومبر میں 2022 میں ہمارا واقعہ کا کمپٹیشن ہوا فلٹر ڈپارٹمنٹ کا، اس میں مجھے 75 کلو گرام کا ٹارگیٹ ملا، اور اس میں بھی میں ہمیشہ کی طرح رنر اپ ہی آیا۔ اب میں پچھلے 3-4 سال سے 2nd ہو رہا ہوں۔ اب ہر بندہ مجھے کہتا ہے کہ آپ فرسٹ نہیں ہو سکتے، آپ 2nd ہی رہو گے، آپ کے اندر وہ کوالٹی ہے ہی نہیں جو چیمپئن کے اندر ہوتی ہے۔ پر ہمارے استاد جی نے ہمیشہ میں ایک بات سمجھائی ہے کہ لوگوں کی باتوں پر عمل نہیں کرنا۔ لوگ صرف بولتے ہیں، اچھا کرو گے تو بھی بولیں گے، برا کرو گے تو بھی بولیں گے۔ آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے ایک دن گولڈ ہونا ہے اور انشاءاللہ آپ نے مسٹر پاکستان ہونا ہے۔ اور یہ میرا آپ سب بھائیوں سے وعدہ ہے، اگر میرے اللہ نے مجھے صحت والی زندگی دی، انشاءاللہ ایک دن میں مسٹر پاکستان کا اعزاز دے دوں گا اپنے ملک کا۔ اللہ حافظ۔